الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی جو مشہور و معروف آیت پاک پڑھی، رب ذوالجلال قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ اعلان فرما دیں کہ لوگو اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور حضرات محترم، آپ حضرات نے بہت سی مرتبہ یہ سنا ہوگا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والا انسان کبھی نہ دنیا میں رسوا ہوتا ہے اور نہ آخرت میں رسوا ہوا کرتا ہے۔ اللہ اللہ تھوڑی سے ذہن قریب کریں اور ایک بات سنتے چلیں، میرے نبی علیہ السلام کا دیوانہ دنیا میں بھی خوش قسمت رہتا ہے، خوش نصیب رہتا ہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی خوش نصیب رہتا ہے۔ بات کو زیادہ طول نہ کرتے ہوئے اے اللہ کے نبی کے دیوانوں، ایک نبی کے عاشق کی شان سنو، اور وہ عاشق ہے جس کے بارے میں کیا بتاؤں، بلکہ یوں سنیں، وہ مصر کی سرزمین پر اللہ اللہ نبی کا غلام ہے، نام ہے جن کا حضرت سیدنا امام شرف الدین بوسیری۔ اور نبی کے غلاموں، یہ امام بوسیری نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی سے پیار کرتے ہیں، نبی سے عشق کرتے ہیں۔ عشق کا عالم یہ ہو گیا، عشق کا عالم یہ ہے امام بوسیری کا کہ صبح کو اٹھتے نبی کی نعت پڑھتے، رات کو سوتے نبی کی نعت پڑھتے سو جاتے۔ وقت اور بڑھتا گیا، اللہ کے نبی کے دیوانوں ذرا غور کرو، امام بوسیری نبی کی تعریف کر رہے ہیں، نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے۔ ایک دن وہ آیا، امام بوسیری کے اوپر اللہ اللہ فالج کا اثر ہو گیا، لقوے کا اثر ہو گیا۔ گھر والوں نے علاج کرنا شروع کر دیا، علاج کرتے رہے، شفا نہیں مل رہی، کہیں سے آرام نہیں مل رہا، کہیں سے سکون نہیں مل رہا۔ امام بوسیری اللہ اللہ نبی کے غلاموں، لوگ پریشان ہیں، گھر والے پریشان ہیں، ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لوگ حیرت زدہ ہیں۔ آخر کار دن بڑھتے گئے، ڈاکٹر علاج کرتے گئے، طبیب علاج کرتے گئے، حکیم علاج کرتے گئے، بڑی بڑی جڑی بوٹیاں استعمال کر لی، بڑے بڑے اے نبی کے غلاموں، بڑے بڑے انہوں نے اپنے اندر کے جو ان کے اندر مقاصد ہیں ان کے ذریعے سے انہوں نے بڑے بڑے نسخے لگا دیے، لیکن امام بوسیری کو سکون نہیں مل رہا۔ اور نبی کے دیوانوں، امام بوسیری کو اسی عالم میں ایک دو دن نہیں بیت گئے، 2-4 مہینے نہیں بلکہ 12 سال کا لمبا عرصہ بیت گیا۔ امام شرف الدین کو ڈاکٹروں نے علاج کر دیا۔ او لوگو، او گھر والو، تم ان کو گھر لے جاؤ، ان کی دیکھ بھال کرو، ان کو دیکھو، ان کو نہلاؤ دھلاؤ، ان کو کھانا کھلاؤ۔ اب انہیں آرام نہیں ملے گا، اب انہیں سکون نہیں مل رہا، جاؤ گھر لے جا کر ان کی خاطر کرو۔ اے نبی کے دیوانوں، امام شرف الدین اپنے گھر آ گئے، گھر آئے، دیکھتے کیا گھر والے ادھر ادھر بیٹھ کر رو رہے ہیں،
کوئی ادھر رو رہا ہے، کوئی ادھر رو رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں او لوگوں کیوں رو رہے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ تو گھر والوں نے جواب دیا او ابو سیری، او ہمارے امام، آج پوری دنیا کے بڑے بڑے حکیم اور بڑے بڑے ڈاکٹروں نے تمہیں لا علاج کر دیا ہے، ہاتھ اٹھا دیے، ہم نہیں کر سکتے علاج، انہوں سب نے منع کر دیا۔ تو امام بوصیری نے وہ جواب دیا تھا جو ہمارے تختیے دل پر نقش کرنے کا۔ امام بوصیری نے فرمایا تھا او لوگوں تم کہتے ہو سب نے ہاتھ اٹھا دیے، ارے یہ بتاؤ ہمارے رب نے تو منع نہیں فرمایا، جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے اس نے تو منع نہیں کیا ہے۔ اللہ اللہ، اے نبی کے غلاموں، دن گھٹ ختم ہونے لگا، شام آئی، امام بوصیری رات ہونے لگی، بستر پر لیٹ گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، بستر پہ آنسو آئے۔ اللہ اللہ، جو قمیص پہن رہے تھے پورا سینہ آنسوؤں سے تر ہو گیا، جس بستر پر لیٹے تھے وہ آنسوؤں میں تر ہونے لگا۔ رات کا کچھ پہر گزر گیا اور نبی کی بارگاہ میں لو لگانے لگے اور لو لگا کے کہنے لگے او آقا، اگر میں آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اگر صحیح نہیں ہوا، صحت یاب نہیں ہوا تو یہ دنیا والے تانے دے کریں گے، دیکھو نبی سے محبت کرتا تھا، نبی سے پیار کرتا تھا، نبی سے عشق کرتا تھا، مگر اس کے نبی نے اس کو صحت یابی نہیں دی، نبی کا عاشق ذلیل ہو کے مارا گیا، لا علاج ہو کے مارا ہے۔ اے نبی کے دیوانوں، امام بوصیری تو کہہ رہے ہیں آقا، اگر آج آپ کی بارگاہ مقدسہ سے اس غلام کو خوشخبری نہیں ملی تو زمانہ تانے دے کرے گا۔ میرے مصطفیٰ کی شان بارگاہ میں لو لگا کر امام بوصیری تو کہہ رہے ہیں، مگر رات کا سناٹا بیت رہا ہے۔ امام کہتے کہتے اور اللہ اکبر قصیدہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ وہ قصیدہ کیا تھا جو ہم اور آپ اپنی زبان سے پکارتے ہیں؟ مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبی کا خیر خلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ امام بوصیری اس قصیدے کو پڑھتے ہیں اور جانتے ہو ایک شعر نہیں، دو شعر نہیں، دنیا کے تمام شعراء اور دنیا کے تمام رہنے والے جتنے بڑے سے بڑا شاعر ہے 20 اور 30 شعر لکھتا ہے تو قلم کی سیاہی جواب دینے لگتی ہے، اے تو نے بہت شعر لکھ دیے، مگر امام بوصیری نے فی البدیع جو شعر کہے تھے تاریخ گواہ ہے، ہمارے امام نے ایک مرتبہ اپنے بستر پر لیٹ کر 161 شعر کا مجموعہ کہا تھا۔ وہ 161 شعر پڑھنے کے بعد جب ہوا چلنے لگی، خوشگوار ہوا، تو امام بوصیری اللہ اللہ ہوا میں مست ہو گئے اور اسی ہوا میں امام بوصیری کو نیند آ گئی۔ اب کیا تھا، سامنے کی ماتھے کی نگاہوں کا بند ہونا تھا، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہے اور خواب میں اللہ اللہ وہ مصطفیٰ، وہ مجتبیٰ، وہ آمنہ کلال، وہ سید الفصحاء آقا تشریف لے آئے۔ آنے کے بعد میں اللہ اللہ امام بوصیری دیکھ رہے ہیں، میرے نبی نے فرمایا بوصیری اٹھ، امام بوصیری اپنے بستر پہ سے اٹھ جاتے ہیں، میرے آقا بیٹھ گئے۔ بوصیری کہتے ہیں میں نے سرکار کے قدموں کو بوسہ دیا، ہاتھوں کو چوما
اور کھڑا ہو گیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے بوسیری تم نے ہماری نعت پڑھنی ہے، تم ہمیں ہماری نعت سناؤ۔ تو امام بوسیری کہتے ہیں آقا کون سی نعت سناؤں؟ یا رسول اللہ میں نے تو آپ کی شان میں بہت کلام لکھے ہیں، بہت نعتیں پڑھی ہیں، کون سا کلام سناؤں؟ اب ذرا غور کریں وہ عقل کے اندھے جو یہ کہتے ہیں مصطفیٰ کچھ نہیں جانتا۔ ابے سن، نبی کے پردہ فرمانے کے 800 سال کے بعد میں مصر کی سرزمین پر امام بوسیری سے میرا اور تمہارا نبی کہہ رہا ہے، اے ابے بوسیری کوئی اور کلام نہیں بلکہ وہ کلام سنا جو ابھی تو نے میری شان میں پڑھا ہے۔ یہ ہے مصطفیٰ کی عظمت۔ اب ذرا غور کریں، امام بوسیری کہتے ہیں میں نے تو کسی کو بتایا بھی نہیں ہے۔ امام بوسیری پڑھنے لگے کلام پورا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں بوسیری ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کوئی تحفہ دے دیں۔ اے امام ہم یہ چاہتے ہیں تمہیں کوئی تحفہ دے دیں۔ اے امام بوسیری کیا تحفہ لینا پسند کرو گے؟ اللہ اللہ تو سنیں۔ امام بوسیری کہتے ہیں آقا تحفہ کیا چاہیے؟ میرے نبی فرماتے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تجھے اپنی کالی کملی اتار کے دے دوں، تجھے اپنی مزمل والی چادر اتار کے دے دوں۔ اے بوسیری تو کیا چاہتا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں، امام عرض گزار ہوتے ہیں آقا میں کیا چاہتا ہوں بلکہ مجھے آپ صحت یاب کر دیں، مجھے آپ اس اللہ اللہ پریشانی سے نجات عطا فرما دیں۔ میرے نبی علیہ السلام بوسیری کہتے ہیں آقا نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھانے کے بعد میرے زخموں پہ ہاتھ پھیرا اور سرکار ہاتھ پھیرتے رہے، جدھر جدھر ہاتھ جاتا امام بوسیری کا قول ہے ادھر ادھر سے زخم کا خاتمہ ہوتا جاتا، ادھر ادھر سے آرام ملتا جاتا، ادھر ادھر سے سکون ملتا جاتا۔ امام بوسیری کہتے ہیں جب میں صحت یاب ہو گیا میرے آقا فرماتے بوسیری تحفہ نہیں لو گے۔ میرے نبی سے امام بوسیری کہتے ہیں آقا تو آپ نے صحت تو میری مرضی سے عطا کر دی، اب آپ جو تحفہ دینا چاہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے عطا کر دیں۔ اب ذرا سوچیں یہ ہوتا ہے مانگنے کا انداز۔ میرے کریم آقا نے وہ چادر اتار کر امام بوسیری کو عطا فرما دی۔ اب سوچیں رات کا پہر گزر گیا، صبح کا وقت جب آیا فجر کی نماز کے لیے امام بوسیری اٹھ گئے اور اٹھنے کے بعد مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد جب بوسیری واپس ہونے لگے اللہ اکبر تو راستے میں ایک بزرگ ملے، ایک عظیم شخصیت ملی، نام ہے جن کا حضرت ابو الرجا صدیق۔ وہ سلام کے بعد کہنے لگے مولوی صاحب آپ نے جو رات مصطفیٰ کی شان میں کلام پڑھا تھا نا قصیدہ، وہ کلام ہمیں سناؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام بوسیری کہتے ہیں میں نے تو کسی کو نہیں بتایا، یہ نبی کو سنایا تھا اور سرکار کے بعد کسی کو نہیں بتایا ہے۔ اللہ اللہ۔ امام بوسیری کہتے ہیں حضرت یہ بتائیں آپ کو اس کلام کے بارے میں کہاں سے پتہ چلا ہے؟ اللہ اللہ۔ تو ابو الرجا صدیق کہتے ہیں بوسیری کہیں اور سے پتہ نہیں چلا بلکہ رات جب مصطفیٰ کلام سن رہے تھے اور جھوم رہے تھے تو ہم بھی اسی مجلس میں موجود تھے۔ یہ ہے شان، یہ ہے عظمت۔ اب ذرا غور کریں، میں بس ایک جاتے جاتے ایک ہی جملہ کہوں، وہ مصطفیٰ کی شان ہے کہ 800 سال کے بعد بھی اللہ اکبر امام بوسیری کے مکان پہ آ کے اپنے عاشق کو صحت یابی عطا فرما رہے ہیں اور انعام عطا فرما رہے ہیں۔ زمانے نے جب دیکھا کیا عالم ہے، کب بوسیری کو شفا کیسے مل گئی، او لوگو اسی وقت میں بادشاہ تھا، بادشاہ کا نام علاء الدین تھا، اسی کے یہاں جو وزیر تھا نام تھا سعد الدین، جو آنکھوں سے نابینا تھا۔ جب اسے پتہ چلا امام نے کوئی ایسا قصیدہ پڑھا ہے کہ جس کو لگاتے ہیں تو صحت یابی مل جاتی ہے، شفا مل جاتی ہے، یہ ہے نام مصطفیٰ۔ جب نام کا یہ عالم ہے تو ذات کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ہے مصطفیٰ کریم
کی شان، آمین۔